رضوی کتاب گھر، پیج نمبر 137، مکاشفۃ القلب۔ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے والوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کی تعریف کئی آیتوں میں کی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے، نمازی تو بہت ہیں مگر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں۔ حاجی بہت ہیں لیکن نیک سیرت کم ہے۔ پرندے بہت ہیں مگر بلبلیں کم ہیں، اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں۔ صحیح نماز خشوع و خضوع اور انکساری کا نام ہے، اور یہی قبولیت نماز کی پہچان ہے، کیونکہ جیسے نماز جائز ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اسی طرح قبولیت نماز کی بھی کچھ شرطیں ہیں۔ جائز ہونے کی شرطیں فرائض کا ادا کرنا اور قبولیت نماز کی شرطیں میں خشوع و تقویٰ کا سر فہرست ہیں۔ فرمان نبوی ہے، جس نے کامل خشوع سے 2 رکعت نماز ادا کی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن پاک تھا۔ نماز اندھیرے میں پڑھی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز میں برے خیالوں کی وجہ سے صحیح معنوں میں دل نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، لہٰذا ان خیالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ نجات کے کئی طریقے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل خاموشی ہو، نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی نقش والے کپڑے نہ پہنے ہو، کیونکہ ان چیزوں پر جیسے ہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر کی متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے نقشہ دار کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اتار کر واپس بھیج دیا اور فرمایا، اس نے ابھی مجھے نماز میں اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ ایک بار نئے جوتے پہن کر آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے اسے اتار دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لیے اور فرمایا، میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر اس میں مشغول ہو گیا۔ مردوں کے لیے سونے کے زیورات کی حرمت۔ حرام ہونے سے پہلے آپ ایک دن سونے کی انگوٹھی پہن کر ممبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے باغ میں نماز پڑھی، اچانک ایک پرندہ اڑا اور وہ پیڑوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابو